بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ درود پاک کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت خاص ہے۔ جن لوگوں نے درود پاک کو انتہائی باقاعدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں شامل کیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ایک کام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جو روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، جب آپ درود پاک کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ اپنے درود کی تسبیح سے فارغ ہو جائیں تو اس کا ثواب فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ آپ نے اپنے درود کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہے۔ اس ہدیے سے آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ جو رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، ان کی مقدار دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ ایک خاص بات ہے، جو مستقل مزاجی سے درود پاک پڑھتے ہیں وہ ضرور اس پر عمل کریں۔ اللہ کرے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کسی بھی پریشانی یا مشکل میں ہوں یا کوئی مصیبت آپ کو پیش آ جائے تو صرف ایک کام کریں کہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ درود پاک پڑھ کر فارغ ہو جائیں تو اس کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس درود کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اگر ہم سیرت طیبہ کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے۔ ان دونوں باتوں کو ملا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ بھیجتے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بدلہ نہ دیں، بلکہ بدلہ ضرور دیں گے، اور وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امتی کے حق میں دعا کریں گے کہ اے اللہ، یہ میرا امتی جو مجھ پر درود پاک پڑھ رہا ہے، یہ فلاں مشکل میں ہے، اس کی مشکل دور فرما دیجیے۔ تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ لہذا جب بھی کوئی مقصد ہو، پریشانی ہو یا کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو، تو درود پاک پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ اور اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھتے ہیں تو پھر لازمی یہ کام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، اور اس کے صدقے سے جو رحمتوں کی بارشیں آپ پر ہوں گی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑی خاص بات ہے، آپ ضرور اس پہ عمل کیجیے گا۔ ایصال ثواب اگر آپ کسی اور اپنے رشتہ دار یا کسی اور عزیز جو اس دنیا فانی کو کوچ کر چکے ہیں، ان کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی روح کو بھی ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ان کے درجات بلند ہوں گے، ان کی مغفرت ہوگی، اور بدلے میں ان کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کی دعا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے، اور روزانہ کی بنیاد پر اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ہر وقت اور ہر سانس درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔